أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلسلہ دروس عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع کے تحت ہمارا 7واں حصہ 7ویں قسط پیش خدمت ہے۔ اس قسط کا عنوان ہے عزاداری کا ٹائم ٹیبل، وقت معین کرنا عزاداری کا۔ عزاداری ایک مستحب امر ہے، بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے روایات میں۔ عزاداری کی فضائل، عزاداری کی فضیلت کسی انسان پر مخفی نہیں ہے کہ عزاداری کے کیا فضائل ہیں، کس حیثیت کی حامل ہے، کس فضیلت کی مالک ہے عزاداری۔ اگر عزاداری امام حسین علیہ السلام کی رضایت کے مطابق انجام دی جائے تو یہ عزاداری عبادت شمار ہوگی۔ اگر یہ عبادت ہے، عزاداری کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، عبادت قرار دی گئی ہے عزاداری، تو پھر اس عزاداری کو ہم دوسری عبادت سے کیوں ٹکراتے ہیں؟ ٹائم ٹیبل معین ہونا چاہیے نا۔ جس طرح نماز کا ٹائم معین ہے، اسی طرح ہماری مجلسوں کا بھی ٹائم معین ہونا چاہیے۔ پوسٹر نکل رہا ہے مجلسوں کا، اس میں اعلان ہو رہا ہے مجلس کا 8 بجے، مثلا کہ 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، لیکن جب امام بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ مجلس شروع ہو رہی ہے 9:30 بجے۔ ارے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں حضور کیا کریں، پبلک ہی نہیں آتی، مجمع ہی نہیں آتا۔ یہ جواب دیتے ہیں، اسی لیے یہ دیر سے شروع ہوتی ہے مجلس۔ ہم نے 8 بجے کا اعلان کیا تھا، لیکن 9:30 بجے مجلس شروع ہوئی، اس لیے کہ مجمع ہی نہیں آیا۔ تو عزیزو، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے مجمع کو وقت پر بلانا۔ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اپنا گریبان دیکھنا ہوگا۔ ہر انسان کو گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو کتنا چاہتے ہیں، کس مقدار میں چاہتے ہیں۔ تو وقت خود بخود معین ہو جائے گا۔ ایک آسان سا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ حضرات کو۔ آپ نے اعلان کیا مثلا 8:30 بجے کا یا 8 بجے کا مجلس کا، تو آپ سرے وقت بر وقت مجلس شروع کر دیجئے۔ صحیح؟ جن لوگوں کو تاخیر سے آنے کی عادت ہے، دیر سے آنے کی عادت ہے، وہ آئیں گے تو آدھی مجلس ان کے نصیب سے باہر جا چکی ہوگی، انہیں نہیں مل پائے گی آدھی مجلس۔ تب انہیں احساس ہوگا کہ کتنی قیمتی چیز کھو دی انہوں نے، کیا کھویا ہے انہوں نے۔ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا انتظار نہیں کیا جائے گا، وہاں تو وقت سے ہی مجلس شروع ہو جاتی ہے، تو اگلے دن مکمل کوشش کریں گے کہ مجلس میں بر وقت پہنچیں، اور اگر دوسرے دن بھی نہیں ہو پایا تو تیسرے دن وقت سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے کہ کہیں کل کی طرح اور پرسوں کی طرح دیر نہ ہو جائے۔ تو یہ اتنا اہم نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو اپنے سسٹم کو خود منظم کر سکتے ہیں۔ یہ سسٹم کی بے نظمی، یہی
ان چیزوں کا سبب بنتی ہے کہ دو عبادتوں میں ٹکراؤ ہونے لگتا ہے. جب مجلس ہم اتنی تاخیر سے شروع کریں گے، مثال کے طور پر صبح میں مجلس کا اعلان ہوا 10 بجے کا، لیکن 10 بجے کہاں آئے گی پبلک، عوام کہاں آئیں گے، مجمع کہاں آئے گا؟ تو مجلس کو دیر ہوتے ہوتے 11:30 بج گئے. صحیح، 11:30 بجے مجلس شروع ہوئی. اب سوز خان بیٹھا، مرثیہ خان، اس نے کم سے کم آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پڑھا. اس کے بعد پیشخوانی ہونے لگی. اس کے بعد آتا ہے خطیب کا نمبر. اب بتائیے کہ یہ جو دو عبادتوں کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے، یہ مجلس ہوتے ہوتے نماز کا وقت آ گیا. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہی لوگ ہیں، ہم خود ہیں اس کے ذمہ دار. عوام ذاکر کو قصوروار ٹھہراتی ہے اور ذاکر عوام کو. عوام کہتی ہے کہ جب نماز کا وقت نزدیک تھا تو ذاکر کو منبر پر چڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، پہلے نماز ہوتی بعد میں مجلس ہوتی. ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ عوام کو مجلس کا وقت کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجلس کون سے وقت شروع کی جا رہی ہے، تم نے اتنی دیر سے شروع ہی کیوں کی تھی. تو یہ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانا، جبکہ غلطی دونوں کی ہے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی بجانے کے لیے 2 ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے. تو غلطی دونوں طرف سے ہے. اور سب سے بڑی غلطی جو پورے نظام کی ہے وہ ہے سسٹم کی بے نظمی. ہمارا سسٹم منظم نہیں ہے. اگر سسٹم منظم ہو جائے گا تو مجلس بھی وقت پر ہوگی اور نماز بھی قضا نہیں ہوگی. مجلس ایسے وقت تک ختم ہو جائے گی کہ کم سے کم وضو کریں اور نماز میں شریک ہو جائیں. ایسی صورت میں دونوں عبادتیں انجام دی جائیں گی اپنے وقت پر اور کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. لیکن ہماری بے نظمی نے 2 عبادتوں میں ٹکراؤ پیدا کر دیا ہے. یہی سبب بنا ہے، ہماری بے نظمی سبب بنی ہے اس بات کا کہ عزاداری اور نماز کے درمیان ٹکراؤ کیا جانے لگا ہے کہ نماز افضل ہے یا عزاداری. تو ہمیں سوچنا چاہیے اپنے نظام کے بارے میں، اپنے سسٹم کے بارے میں. صرف ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر انسان کی الگ الگ یہ ذمہ داری ہے کہ جو اعلان کیا گیا ہے مجلس کا اس وقت پر پہنچ جائیں. اور بانیان مجلس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وقت جو دیا گیا ہے، پوسٹر میں جو انہوں نے وقت دیا ہے، اس وقت پر بر وقت مجلس شروع کر دیں، سر وقت مجلس شروع کر دیں. اگر بر وقت مجلس شروع ہوگی تو بر وقت ختم ہوگی، تمام سسٹم منظم ہو جائے گا، پورا سسٹم منظم ہو جائے گا. مولا علی علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے امام حسن علیہ السلام کو، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، نظم امرکم، اپنے امور کو منظم کرو، اپنے سسٹم کو منظم رکھو. کیا فرمانا چاہتے ہیں مولا؟ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر وقت، ہر چیز، ہر کام ہر وقت انجام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ہر کام کا ایک معین وقت ہے. ہر معین وقت پر ہر کام نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر کام کا ایک معین وقت ہوتا ہے. لہذا ہمیں اپنے ہر کام کے لیے ایک معین وقت ضروری ہے، درکار ہے ہمیں
کہ ہم ہر کام کے لیے وقت معین کریں. جو وقت معین ہوا ہے اسی وقت ہم مجلس شروع کر دیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمارا سسٹم منظم ہو جائے گا. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں منظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ منظم ہونا بھی ایک علم کی دلیل ہے. علم ہوگا، ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم منظم ہوں گے. تفرقہ اندازی، پراگندگی، ادھر ادھر بھٹکنا، یہ سب جہالت کی علامتیں ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام جہالت کو پسند نہیں کرتے، وہ علم دوست ہیں، وہ منظم دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں منظم ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.